نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 13 کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ سورہ عمران ہے اور اس کی آیات نمبر ہیں 55 سے 63 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا قبض کر لوں گا تجھے، ورافعو کا اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کر دوں گا تجھے، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک اور رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اوپر رکھوں گا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم پھر میں فیصلہ کر دوں گا درمیان تمہارے، فیما کنتم فیہ تختلفون اس کا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ المتوفی اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے پورا پورا لینے کے۔ انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسی کے اس کے جو جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے کے ہی ہیں۔ یہ لفظ اپنی حقیقی اور اصل معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا میں اے عیسیٰ تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر جب دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ آگے فرمایا کہ نصارہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے۔ یہ امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُوهُمْ تو دوں گا میں ان کو عذاباً شدیداً سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ان کے لیے ہوگا کوئی بھی مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شک و شبہ میں تم پڑے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کو تو لائق ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو اس سے بالکل پاک ہے۔ وہ جو کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو کہنا چاہے کہہ دیتا ہے، تو وہ بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جو کافر ہوئے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا اس وقت کوئی مددگار نہ ہوگا، اور اس کا وعدہ سچا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال،
فیوفیہم پورا دے گا وہ ان کو، اجورہم ان کا اجر یا ان کا صلہ، واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین نہیں دوست رکھتا یا نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ ہرگز ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِکَ نَتْلُوهُ عَلَیْکَ مِنَ الْآیَاتِ یہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو آیات میں سے، والذکر الحکیم اور تذکرہ ہے حکمت پر۔ یہاں بھی گویا پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کی آیات اور ذکر حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ یقیناً مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک کمثل آدم مثال آدم کی ہے، خلقہ من تراب تخلیق کی اس نے اس کی مٹی سے، ثم قال لہ کن فیکون پھر فرمایا اس سے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت ان لوگوں کے حق میں دلیل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصی تخلیق کے قائل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام براہ راست مٹی سے تخلیق کیے گئے۔ یہاں اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، اسے مٹی سے بنایا تو کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو اب اگر آدم علیہ السلام کا معاملہ خصوصی تخلیق کا ہے کہ بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہو گئے تو کیا وہ نعوذ باللہ الہی بن گئے؟ ان کا خالق تو اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا کیسے بن گئے؟ ان کی والدہ کو حمل ہوا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہی ہیں، پھر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اس سے کم تر معاملہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے۔ انتہائی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانجھ رہی، اللہ نے ان کو اولاد دے دی۔ تو یہ سارے ہی معجزات ہیں۔ اللہ کو اختیار ہے کہ جو چاہے وہ کرے۔ الحق من ربک یہی ہے حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین تو نہ تو ہونا ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت وہی ہے جو قرآن نے واضح کرتی، باقی سب نصارہ کے افسانے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا فلا تکن من الممترین، اس میں خطاب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کی امت سے۔ فمن حاجک پس جو کوئی حجت کرے تجھ سے، فیہ من بعد اس بارے میں اس کے بعد، ما جاءک من العلم جو کچھ آ چکا تیرے پاس علم میں سے، فقل تعالوا ندعو تو کہہ دو کہ آؤ بلائیں ہم ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور اپنی بیٹیوں کو، ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود، وانفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتہل مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ پھر بھیجے لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ اس آیت کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ غلو عقائد رکھتے تھے اس پر بحث کرنے لگا، وہ جو وفد آیا تھا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا
کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بددعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ ہی ہے بیان بالکل سچا۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ساری وضاحت کے بعد بھی اگر نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کر رہے ہیں تو ان کو آخری چیلنج دے دیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ نجران سے نصارہ کا جو 70 افراد پر مشتمل وفد بڑے بڑے پادریوں کی سرکردگی میں مدینہ آیا تھا، اس سے دعوت و تبلیغ کا معاملہ کئی دن تک چلتا رہا، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر یہ اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہیں ہوتے تو انہیں مباہلے کی دعوت دے دیجیے۔ ہم سب جمع ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور کہیں کہ اے اللہ، جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جب بات پوری واضح کر دی جائے اور آپ کو یقین ہو کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ پوری طرح بات کو سمجھ گیا ہے، صرف کیا ہے کہ ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اس وقت یہ مباہلہ آخری چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ مباہلہ کی دعوت سن کر وفد نے مہلت مانگی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ ان کے بڑوں نے ان سے کہا تھا کہ اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہی ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کرنے واپس چلے گئے۔ انہوں نے صلح کی اور پھر واپس چلے گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ علیم، خوب جانتا ہے، بالمفسدین، مفسدوں کو۔ اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑ لیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے بہت اچھی طرح سے واقف ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔